شعر محبت جہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے 5 حصے تحفظ ختم نبوت کے بارے میں گزر چکے ہیں، جس میں علماء دیوبند کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اب آج کا جو حصہ ہے یہ چھٹا حصہ ہے، قرارداد اور رابطہ عالمی اسلام مکہ مکرمہ۔ رابطہ عالم اسلامی کا اجتماع اپریل 1974 میں منعقد ہوا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء دیوبند نہ صرف یہ کہ اس اجتماع میں موجود تھے بلکہ اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس قرارداد کو پاس کرانے کے لیے داعی تھے۔ رابطہ عالم اسلامی نے متفقہ طور پر قادیانیت کے خلاف قرارداد منظور کی جو دور رس نتائج کی حامل ہے۔ اس پوری دنیا کے علماء اسلام کا قادیانیت کے کفر پر اجماع منعقد ہو گیا۔ تحریک ختم نبوت 1974۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے بموجب 1970 میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مثالی جدوجہد سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو برسر اقتدار آئے۔ قادیانیوں نے 1970 میں پیپل پارٹی کے دامے در میں اور اسی طرح افرادی مدد کی تھی۔ قادیانیوں نے پھر پرزے نکالے۔ 29 مئی 1974 کو ربوہ میں ریلوے اسٹیشن پر طلباء کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ اسلامیان پاکستان ایک پلیٹ فارم مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان پر جمع ہوئے، جس کی قیادت فرزند دیوبند مرد جلیل حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور قومی اسمبلی میں نمائندگی کا شرف اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو عطا فرمائی، اور ان میں پھر عظیم سپوت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بخشا۔ یوں قادیانی منطقی طور پر اپنے انجام کو پہنچے اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ کہاں قادیانی اقتدار کا خواب اور کہاں چوڑوں اور چماروں کے اندر ان کا شمار۔ اس پوری جدوجہد میں دیوبند کے فیض یافتگان کی خدمات اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کا اظہار ہے۔ غرض دارالعلوم دیوبند کا سرپرست اول حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی الف سے جو تحفظ ختم نبوت کی تحریک شروع ہوئی، وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی یا پر کامیابی سے سرفراز ہوئی۔